احکامات کے اندر اختلاف ہوگا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اختلافات کا شکار ہو جانا ہے۔ نہیں نہیں، میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اختلافات جب وبا ہوں، اختلافات جب لوگ اختلافات کا شکار ہوں، اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم نے میری سنت پر عمل کرنا ہے، خلفاء راشدین کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں اس وقت تم نے اختلافات کے وقت، یہ نبی نے نہیں کہا اختلاف نہیں ہوگا، اختلافات تو ہوگا، ظاہر بات ہے ذہن مختلف ہیں، سوچ مختلف ہے، چہرے مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، اختلاف ہونا ہے، لیکن اختلافات کے وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اختلافات کے وقت اختلافات کا شکار ہونا ہے، ہم نے کسی ایک امام کو پکڑ لینا ہے، ہم نے کسی ایک علاقے کی نسبت باندھ لینی ہے۔ نہیں نہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ جب اختلاف ہو اس وقت عزو علیکم بالنواجذ، اس وقت اتنی مضبوطی سے پکڑو جس طرح داڑوں سے پکڑا جاتا ہے۔ علیکم بسنتی، اس وقت میری سنت کو پکڑو، میرے طریقے کو پکڑو، میرے عمل کو پکڑو، میرے کردار کو پکڑو۔ میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیں۔ یہ وہ رسول ہیں، اللہ کے رسول وہ ہیں، بات اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ یاد رکھو دین کے اندر کسی کی اپنی بات کی کوئی حیثیت ہے، کسی کی اپنی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، چاہے کوئی مجتہد ہے چاہے کوئی فقیہ ہے، چاہے کوئی امام ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی آگے والا ہے، چاہے کوئی پیچھے والا ہے، چاہے کوئی سلفی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، دین کے اندر کسی کی بات کو کوئی دخل نہیں ہے۔ دین کے اندر اگر کسی کی بات چلتی ہے، محمد رسول اللہ کی بات چلتی ہے، اور محمد رسول اللہ اپنی طرف سے بات نہیں کہتے۔ یاد رکھو کوئی یہ نہ سمجھے اللہ کے رسول اپنی طرف سے باتیں کہتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی طرف سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نماز اپنی طرف سے بتلاتے ہیں، روزہ اپنی طرف سے بتلاتے ہیں، زکوٰۃ اپنی طرف سے بتلاتے ہیں، حج اپنی طرف سے بتلاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں نہیں، اللہ کے رسول ایک ایک بات جو آپ نے اپنی زبان سے نکالی ہے وہ آپ نے خود نہیں نکالی، اللہ نے حکم دیا ہے نکالنے کا، تب آپ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں میری زبان اس وقت تک نہیں کھلتی، ما ينطق عن الهوى، زبان اس وقت کھلتی ہے جس وقت اللہ کھولنے کا حکم دیتا ہے۔ آؤ دیکھو ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کی ہر بات کو لکھتے ہیں، آپ جو بات بیان کرتے ہیں وہ آپ کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، آپ سنتے ہوں گے اماموں کی بات کو لکھا جاتا ہے، استاد شاگرد استاد کی بات کو لکھتا ہے، مقتدی امام کی بات کو لکھتے ہیں، اس طریقے سے لکھنے لکھانے کا سلسلہ ہے۔ لیکن میرے نبی کی باتیں صحابہ لکھا کرتے تھے، صحابی عبداللہ لکھ رہے ہیں، میرے نبی جو بات کرتے ہیں صحابی اس بات کو لکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی قریشی نے کہا اے عبداللہ آپ ہر بات لکھتے ہیں، حالانکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ کے رسول پر غم کی کیفیت ہوتی ہے، آپ غم کی حالت میں کوئی بات کرتے ہیں، کبھی خوشی کا مرحلہ ہوتا ہے خوشی کے مرحلے پر بات کرتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو، پتہ نہیں جو بات تم لکھ رہے ہو وہ دین ہے بھی یا کہ نہیں، کل ہمارے لیے مشکل پیش آ جائے گی، نہ لکھا کرو۔ وہ صحابی رک جاتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے دیکھا کل تک میرا یہ ساتھی لکھتا تھا، آج لکھتا کیوں نہیں ہے؟ کل یہ میری حدیث کو نوٹ کرتا تھا، آج نوٹ کیوں نہیں کر رہا؟ رسول اللہ نے اپنے صحابی سے پوچھا میرے صحابی لکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اس لیے نہیں لکھتا، آپ پر غم کی کیفیت ہوتی ہے، آپ پر خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کی زبان سے کیا کلمہ نکل جائے، اس لیے میں نہیں لکھتا ہوں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے اپنی زبان کو پکڑا اور زبان کو پکڑ کر یہ اعلان کیا، اور میرے صحابی یاد رکھ اس زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکل سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی زبان پر اگر نکلے گا تو حق نکلے گا، رب کی بات نکلے گی، ورنہ کوئی دوسری بات نہیں نکلے گی۔ دنیا کے اندر کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میری زبان حق ہے، دنیا کے اندر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا
تمہارے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری زبان حق ہے، میری زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ حق ہے، میری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات تم پر ضروری ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرو۔ کوئی امام دنیا کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میری بات حق ہے، بلکہ ہر امام نے یہ بات کہی ہے ہماری بات کے اندر خرابی ہو سکتی ہے، ہماری بات کے اندر مشکل ہو سکتی ہے، ہماری بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری بات سنت کے مخالف ہو سکتی ہے، ہماری بات میں سمجھ میں فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب نے یہی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، آپ کی کوئی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں یہ اہل حدیث کے امام ہیں، یہ کس کے امام ہیں؟ رسول اللہ کس کے امام ہیں؟ گجرانوالوں ذرا زور سے بولو، اہل حدیث کا امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ علیہ حدیث کے امام ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اس کی زبان سے حق بات نکلتی ہے، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کی زبان سے ایک ایک کلمہ صحیح نکلتا ہے، جس کے بارے میں اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کی زبان سے ایک ایک بات ٹھیک نکلتی ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا لوگوں اس زبان سے حق کے کلمات نکلتے ہیں۔ آؤ دوسرا پہلو آؤ، میرے نبی نے فرمایا بدعات کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو ہر خطبہ کے اندر، ہر جمعے کے خطبہ کے اندر ہر خطیب یہ اعلان کرتا ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ إِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر مبلغ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہر دین میں نیا کام، یہ دین کے اندر بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ ہر گمراہی کہاں لے کر جاتی ہے؟ گمراہی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا یقبل اللہ، بدعت کی مذمت میں آپ نے فرمایا لا یقبل اللہ صاحب البدعۃ صرفا ولا عدلا۔ بدعتی انسان وہ بدبخت ہے، نمازیں پڑھے نمازیں قبول نہیں، روزہ رکھے روزہ قبول نہیں، حج کرے حج قبول نہیں، صدقہ دے صدقہ قبول نہیں، کہ اچھا اخلاق ہو وہ قبول نہیں، اچھا کردار ہو وہ قبول نہیں، کوئی بھی عمل کرے چاہے عمل چھوٹا کرے چاہے عمل بڑا کرے، بدعت کی نحوست کی وجہ سے اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، بدعتی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ لا یقبل اللہ صاحب البدعہ۔ دوسری جگہ میرے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو بدعتی کی عزت کرتا ہے، بدعتی کا احترام کرتا ہے، بدعتی کو جگہ دیتا ہے، بدعتی کو مصلی پر کھڑا کرتا ہے، بدعتی کی تکریم کرتا ہے، فرمایا وہ اسلام کے ستون کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بدعتی کی عزت جائز نہیں، اس کی تکریم جائز نہیں، اس کو مصلی پر کھڑا کرنا جائز نہیں، اس کی مسجد میں امامت جائز نہیں۔ جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ذکر و اذکار کرنا کون سی بدعت ہے؟ جاؤ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، وہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات کسی نے کہی، مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں۔